بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکارا سے مولانا عبد المنان صاحب نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو فون پر گفتگو کے دوران کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ آگے سے بیوی نے فون بند کر دیا، یہ جملہ نہیں سنا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میاں بیوی دونوں کے فون پر دوبارہ گفتگو ہوئی۔ پھر خاوند نے کہا میں نے تجھے طلاق دی۔ بیوی نے پھر فون بند کر دیا، سنا نہیں۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ طلاق ہو گئی؟ اگر ہو گئی تو ایک طلاق ہوئی یا دو طلاقیں واقع ہوئی؟ دیکھیے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کے لیے بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے۔ اگر شوہر نے بند کمرے میں بھی یہ کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، یا بیوی کا نام لے کر کہا کہ میں اسے طلاق دیتا ہوں، یا پرچی پر لکھ کر میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، یا فلاں بنت فلاں کو طلاق دیتا ہوں، تو اس طرح طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ کوئی کمرے میں نہ ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہر اگر یہ بات کہہ دے لیکن بقائے میں ہوش و حواس اس کی قائم ہو تو تب طلاق واقع ہوتی ہے۔ اب وہ یہ جو صورت پوچھی گئی ہے کہ بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی تلخ کلامی ہو گئی اور فون پر اس نے کہا کہ تجھے طلاق ہے، اس سے پہلے بیوی نے فون بند کر دیا، دوبارہ فون کر کے پھر کہا تجھے طلاق ہے، پھر اس نے فون بند کر دیا، تو اگر یہ شوہر نے یہ جملہ تجھے طلاق ہے بقائے میں ہوش و حواس کہا ہو اور 2 دفعہ کہا ہے تو اس صورت میں 2 طلاقیں واقع ہو گئی، اگرچہ یہ جملہ وہ بیوی نے نہ سنا ہو۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے۔ اب اس صورت میں 2 طلاقیں واقع ہو گئی، اور شوہر نے اگر کسی اور موقع پر کوئی طلاق دی ہو پھر تو 3 طلاقیں واقع ہو گئی، پہلے وہ واقع ہو چکی تھی اور 2 طلاقیں یہ واقع ہو گئی، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور موقع پر کوئی طلاق نہیں دی تو اس صورت میں 2 طلاقیں واقع ہو چکی ہے، اور شوہر کے پاس مزید صرف 1 طلاق کا اختیار باقی ہے۔ اگر شوہر نے مزید اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی موقع پر تیسری طلاق بھی دے دی تو اس صورت میں پھر بیوی کے لیے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور حرمت مغلظہ جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حلال شریعہ کے بغیر نکاح ان کا نہیں ہو سکتا۔ اب 2 طلاقیں رجی واقع ہو چکی ہے عدت کے دوران، یعنی اگر اس کو ماہواری آتی ہے تو 3 ماہواریوں کے دوران اس کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ رجوع کا حق استعمال کرتا ہے تو رجوع ہو جائے گا اور وہ میاں بیوی کی حیثیت سے جو ہے وہ زندگی گزار سکیں گے۔ اگر رجوع نہیں کرتا اور 3 ماہواریاں گزر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نکاح کرنا پڑے گا، لیکن صرف نکاح حلالہ کے بغیر، اور نکاح بھی 2 گواہوں کے سامنے، 2 مردوں کے سامنے، یا 1 مرد 2 عورتوں کے سامنے، نئے مہر سے نیا نکاح ہوگا۔ دوران عدت رجوع کر لے یا دوران عدت رجوع نہ کرے، عدت کے بعد نکاح کر لے، دونوں صورتوں میں مرد کے پاس صرف 1 طلاق کا اختیار باقی ہے۔ اگر اس اختیار کو اس نے استعمال کر لیا تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا اس صورت میں پھر ان کے درمیان حرمت غلیظہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ پھر جو ہے نا عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ نہیں کہ تعلق قائم کر کے ازدواجی پر چھوڑنا ہے، کیونکہ اس صورت میں تو حدیث شریف پر لعنت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلل اور محلل لہو، لعن اللہ المحلل والمحلل لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے حلال کرنے والے یعنی دوسرے شوہر پر، اور جس کے لیے حلال کی جاتی ہے پہلے شوہر اس پر۔ تو نکاح ہو جائے مکمل، اس شرط کے ساتھ نہ ہو، پھر وہ طلاق دے دے اپنی مرضی سے، وہ طلاق دے دے یا وہ مر جائے تو اس صورت میں اس کی عدت گزرنے کے بعد پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔